بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 58 نمبر سبق ہے، جس میں ہم تشبیہ کے اعراض سے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ بعض اعراض جو ہیں وہ مشبہ سے متعلق ہیں اور بعض اعراض مشبہ بھی سے۔ پھر مشبہ سے متعلق اعراض میں ہم نے اولاً دو پڑھے تھے، یعنی بیان و امکان المشبہ اور بیان و حال المشبہ۔ آج کی سبق میں ہم بیان و مقدار حال المشبہ اور تقریر و حال المشبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِمَّا بیان مقدار حالہ، اور یا تو مشبہ کے حال کی مقدار بیان کرنا ہوتا ہے، مشبہ کے حال کی مقدار بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی عارض سوم جو ہے اس میں مشبہ کے حال کی قوت و ضعف یا زیادت و نقصان کی مقدار کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مخاطب مشبہ کے حال کو تو جانتا ہو مگر اس حال کی مقدار سے ناواقف ہو اور اس کی مقدار کو معلوم کرنا چاہتا ہو، تو ایسے موقع پر متکلم جو ہے اس چیز کو کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جسے مخاطب جو ہے اچھی طرح جانتا ہو، تاکہ مشبہ بھی پر مشبہ کو قیاس کر لیا جائے اور مخاطب کے ذہن میں بات جو ہے وہ بیٹھ جائے اچھی طرح سے۔ نحو جیسے فیہا اثنتان و اربعون حلوبۃ، اس خاندان میں اثنتان و اربعون 42 حلوبۃ دودھ دینے والی کالی کالی اونٹنیاں ہیں۔ اس خاندان میں یعنی میرے محبوبہ کے گھر میں باربردار اونٹنیوں میں 42 دودھاری اونٹنیاں ہیں۔ سودن وہ ایسی سیاہ ہے کخافیت الغراب الاسہم، جیسا کہ سیاہ کوے کا پر۔ اب شعر میں شاعر جو ہے اپنی محبوبہ کی گرانی کی مالداری اور اس کی آسودگی کا حال بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس بے انتہا اونٹ ہیں،
اور پھر ان میں صرف مادہ اونٹوں کی تعداد کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 42 ہے۔ پھر ان 42 اونٹنیوں کے رنگ کا حال کیا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ان کا رنگ سیاہ ہے، اور پھر سیاہی کی مقدار کیا ہے تو بتا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی سیاہ نہیں بلکہ نہایت سیاہ کوے کی پر کی طرح ہے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ اونٹ جس قدر زیادہ سیاہ رنگ والا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ قیمتی اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی یہاں پر شاعر نے اپنے محبوبہ کی گھرانے کی مالداری کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری محبوبہ کے گھرانے کے اونٹ اور اونٹنیوں کو شمار کرنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 2 داری اونٹنیوں کی تعداد 42 ہے۔ اور پھر شاعر نے ان کالی اونٹنیوں کو کالے کوے کے پر سے تشبیہ دی ہے، جس سے اونٹنیوں کی سیاہی کی مقدار بیان کرنا مقصود ہے کہ بھائی وہ اونٹنیاں بہت زیادہ سیاہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں شبہ، شاعر نے تشبیہ دی ہے النوق السودہ، سیاہ اونٹنیوں کو بخافیت الغراب، کوے کے پر کے ساتھ، بیانا لمقدار سوادہا، ان کی سیاہی کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے۔ تو بھائی یہ عارض سوم ہے تشبیہ کو لانے کی، یعنی جس میں مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فیہا 42 حلوبۃ سودا کحافیۃ الغراب الاسحمی، حلوبۃ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی حلائب آتی ہے۔ باب نصر ینصرو سے اور ضرب یضرب دونوں سے مستعمل ہے۔ حلبا یحلب حلبا، حلبا یحلب حلبا، ہمارا دودھ دوہنا۔ سودن یہ اسودو اس میں تبدیل کی جمع ہے بمعنی سیاہ۔ خافیتن اس کی جمع خوافی آتی ہے، اور خافیتن کہتے ہیں پرندوں کے بازو کے نیچے چھپے ہوئے سیاہ پر۔ غراب بمعنی کوا، اور جمع اس کی غربان آتی ہے، غربان۔ اسحم یہ بھی اس میں تبدیل کا سیاہ ہے۔ باب سمع یسمعو سے سحما یسحم سحمن بمعنی کالا ہونا۔ آئیے اب شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فیہا جار مجرور متعلق ہوا محذوف کے ساتھ، اور یہ خبر مقدم ہے۔ 42 ممیز، حلوبۃ یہ موصوف ہے، جبکہ آگے سودن اس کے لیے صفت اول۔ کخافیۃ الغراب الاسحمی، اس میں کاف جارا، خافیۃ الغراب اس میں خافیہ جو ہے مضاف ہے، اور اس کی اضافت ہوئی ہے الغراب کی طرف جو کہ مضاف الیہ ہے۔
لیکن الغراب الاسحم یہ جو ہے موصوف صفت ہے اور یہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر جارہ کے لیے، کاف جارہ کے لیے مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ مشابہۃ محسوب کے ساتھ متعلق ہو کر یہ صفت ثانی ہے حلوبۃ کے لیے، پھر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ تمیز ہے ممیز کے لیے، اور ممیز اور تمیز مل کر یہ مبتدائی مؤخر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِمَّا تقریر حالہ، اور یا تو مشبہ کے حال کو ثابت کرنا ہوتا ہے، وَإِمَّا تقریر حالہ، اور یا تو مشبہ کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی تشبیہ لانے سے عرض جو ہے مشبہ کے حال کو اس کے بالمقابل کسی دوسری صورت میں ظاہر کر کے ذہن سامع میں جمانا اور راسخ کرنا مقصود ہوتا ہے، جو پہلی کے مقابلے میں زیادہ واضح اور قوی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی تشبیہ کے ذریعے مشبہ کا حال سامع کے ذہن میں لانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے لیے مشبہ کے حال کو دوسری صورت میں ظاہر کر کے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بات جو ہے مخاطب کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے۔ نحو جیسے ان القلوب، بے شک دل جو ہیں، اذا تنافر ودھا، جب اس کی محبت نفرت میں بدل جائے، تو یہ دل جو ہیں مثل الزجاجۃ، یہ اس شیشے کی مانند ہو جاتے ہیں، کسرھا لا یجبر، کہ جس کا ٹوٹا جڑتا نہیں ہے، یعنی بلا شبہ دلوں سے جب محبت نکل جاتی ہے، جب دلوں سے محبت، دلوں کی جو محبت ہے وہ نفرت میں بدل جائے، تو وہ اس شیشے کی طرح ہو جاتے ہیں جن کے ٹکڑے آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر شاعر نے دل کی نفرت کو شیشے کے ٹوٹنے سے تشبیہ دی ہے، تاکہ مشبہ کا حال خوب ذہن میں جم جائے کہ جس طرح شیشے کا ٹوٹا ہوا نہیں جوڑا جا سکتا، اسی طریقے سے یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی باہم نہیں ملائے جا سکتے، گویا دونوں چیزیں محال ہیں۔ شاعر نے نفرت کرنے والے دلوں کی محبت کی ہیئت اور حالت کو، اور پھر نفرت میں اس کے بدلنے کو شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بات سامع کے ذہن میں راسخ کرنا چاہا ہے کہ کوئی ایک
متحد اور صحیح سالم شے جیسے شیشہ جب ٹوٹنے کے بعد اپنی پرانی حالت کی جانب دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی، تو اسی تقریر اور تمکین کے لیے شاعر نے ایک معقولی امر کو امر مخصوص کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ تقریر اور تمکین اور ثبوت شاعر نے اس طور پر سے حاصل کی ہے کہ امر معقولی کو امر مخصوص کے ذریعے سمجھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ امر مخصوص امر معقول کے مقابلے میں زیادہ یقینی ہوتا ہے اور زیادہ سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں شبہ، شاعر نے تشبیہ دی ہے تنافر القلوب، دلوں کی نفرت کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ بکسر الزجاجۃ، شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ تثبیتاً، یہ بات ثابت کرنے کے لیے، لتعذر عودتها، یعنی اس کے تعذر کو لوٹنے کی طرف اس کی تعذر کو ثابت کرتے ہوئے الی ما کانت علیہ من المعدت، یعنی اس سے پہلے والی حالت میں جو کہ معدت کی حالت تھی۔ شاعر نے دلوں کی نفرت کو شیشے کے ٹوٹنے سے تشبیہ دی ہے، اس کے لوٹنے کے تعذر کو ثابت کرنے کے لیے سابقہ محبت کی جانب۔ اب یہاں پر قلوب جو ہے قلب ان کی جمع ہے بمعنی دل۔ تنافرا، یتنافر، تنافرن باب تفاعل سے ہے بمعنی باہم نفرت کرنا۔ ودن بمعنی محبت، باب سمع اسمعو سے ود یود، ودن بمعنی محبت کرنا۔ کسر یکسر کسرن، باب ضرب یضرب سے بمعنی توڑنا۔ جبر یجبر جبرن، باب نصر ینصر سے جوڑنا، درست کرنا۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان القلوب، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، القلوب اس کے لیے اسم، اور آگے جا کر مثل الزجاجۃ یہ مرکب اضافی ہو کر خبر، پھر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذا شرطیہ، تنافرہ فعل، اور ودھا مرکب اضافی ہو کر اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ شرط۔ تثرھا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، لا یجبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اور یہ کہ مثل الزجاجۃ کو موصوف مانا جائے اور کثرھا لا یجبر کے لیے صفت بنائی جائے، جبکہ اذا تنافر ودھا جملہ فعلیہ شرط کے لیے جزا کو محذوف مانا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔